میں نے آپ کے ساتھ منڈے کے دن سے دعائی مانگنی جو ہے، میں نے کہا یار یہ کیا ہوا؟ میں نے تمہیں پڑھ کے سنایا کہ قومی اسمبلی نے باقاعدہ طور پر پریس ریلیز جاری کی تھی کہ یہ جمعے تک جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس جاری رہے گا، 18 تاریخ تک، لیکن وہ پیر کے دن انہوں نے اس کو ملتوی کر دیا۔ اب منگل سے سیشن شروع ہونا تھا۔ کل جو ہوا ہے، انہوں نے تاج حیدر مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا، پروفیسر خورشید احمد کو کیا اور وائنڈ اپ کر دیا، اور انہوں نے سیشن ہی ختم کر دیا۔ تو میں نے کہا بھائی کچھ تو ہے جس کی پردہ داڑھی ہے۔ یہ حکومت جس اجلت میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے طے شدہ شیڈیول کو بائیک آؤٹ کرتے ہوئے کر رہی ہے، تو یہ کچھ کرنے کے چکر میں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ کلپ میں آپ جی کو چوئی صاحب، اسد صاحب، کیا کلپ ہے کہ پورے شہر میں یہ افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ جناب یہ حکومت نے جو اچانک قومی اسمبلی اور سینٹ کا تو اس سے زیادہ شرمناک ہے نا کہ پہلے روز ہی بلا کے ملتوی کر دیا، ملتوی کر دیا۔ یہ جب قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس نہ ہو رہا ہو اور حکومت کوئی نئی قانون سازی لانا چاہے یا قانون متعارف کروانا چاہے تو آرڈیننس جاری کر سکتی ہے، ہاں صدر کے ذریعے۔ اب چہ میں گوئیاں یہ ہو رہی ہیں کہ جی وہ کون سا آرڈیننس ہے جس کے اجرا کے لیے یہ زرداری صاحب آرڈیننس والے صدر نہیں ہیں سر۔ جناب آپ نے مجھ پہ الزام لگایا کہ میں بے پر کی اڑا رہا ہوں۔ یہ جناب منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کی جانب سے جاری آرڈیننس ہے جس کے نیچے جناب صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کے دستخط ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان دستخطوں کی بدولت جو ہاتھ ہوا ہے وہ ابھی تک بھی کوئی آدمی آپ کو کھل کر بتانے کو تیار نہیں، سمجھانے کو بھی تیار نہیں۔ ہوا یہ ہے کہ ایک پیٹرولیم لیوی ٹیکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے لیے ڈرامہ یہ لگایا جاتا ہے کہ جو آدمی پیٹرول خرچ کرتا ہے وہ دراصل ماحول کو خراب کرتا ہے، لہٰذا اس کو ڈسکریج کیا جائے تو پیٹرولیم لیوی ایک قسم کا کاربن ٹیکس بھی لگا دو کہ اس کو ڈسکریج کرو کہ وہ اتنا پیٹرول نہ خرچ کرے، جو آئی ایم ایف کا ایک مطالبہ کھپت۔ اب ایک پیٹرولیم لیوی کے لیے کہ پیٹرولیم پہ آپ نے کتنا ٹیکس لگانا ہے، کتنی ڈیوٹی لگا سکتے ہیں، اس کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے 1961 میں ایک آرڈیننس، اس وقت بھی آرڈیننس تھا لیکن وہ تو آرڈیننس سمجھ میں آتی تھی کہ 62 کا آئین بنا تھا اور جنرل ایوب نے پہلا مارشل لا لگایا تھا، آگئی سمجھ۔ اب اس آرڈیننس کے اندر انہوں نے ترمیم یہ کی ہے کہ اس آرڈیننس کے اندر جو 5th شیڈیول ہے، 5th شیڈیول اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اور وہ کیا تھا 5th شیڈیول؟ 5th شیڈیول کیا تھا کہ آپ نے حد بندی کر دی تھی کہ یہ پیٹرولیم کے نام پر آپ 70 روپے فی لیٹر سے زیادہ ٹیکس وصول نہیں کر سکتے، جو کہ ہم آلریڈی کر رہے تھے۔ بائی دا وے آئی ایم ایف کا مطالبہ بھی یہ تھا کہ آپ ٹھیک ہے بڑھائیں، جب ہم نے 70 روپے تک کا وعدہ کیا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے فلوان جی باقی آپ ٹیکس اکٹھا کریں۔ یہ جو ہر چیز میں ہم آئی ایم ایف لے آتے ہیں نا، اب ہم نے کیا چالاکی کی ہے کہ نظر بظاہر میں وہی قیمت ادا کر رہا ہوں ابھی جو میں نے پیٹرول ڈلوانا ہے، جو کل کر رہا تھا، جو میں کل کر رہا تھا، جو میں پرسوں کر رہا تھا۔ لیکن کل مجھے عالمی منڈی کے رجحانات کو دیکھیں، ایک بات سنیں میری، اپریل 2022 کو جب یہ حکومت آتی ہے، بہت سارے لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں اور یہ بات وزیر اعظم صاحب کو سمجھانے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا واسطہ ہے شہباز شریف صاحب، لوگ آپ کو یہ نہیں سمجھتے کہ آپ 1 سال سے وطن عزیز کے وزیر اعظم ہیں، 3 سال سے وزیر اعظم ہیں۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ اپریل 2022 سے اقتدار اور حقیقت بھی ہے۔ اب ان دنوں آپ کی تھیم کیا تھی کہ جی پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے
کہ ہم IMF کا یہ مطالبہ گزشتہ حکومت نہیں مان رہی تھی کہ جی آپ پیٹرولیم پہ سبسڈی دینا بند کریں. ٹھیک, آپ نے IMF سے وطن عزیز کو دیوالیہ سے بچانے کے نام پر آپ خود کہتے رہے کہ ہماری سیاست تباہ ہو گئی دیوالیہ بچانے کے لیے. بالکل ہوئی. آپ نے جناب ایک دم سے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ صاحب یہ تو کوئی تک نہیں, ہمارا قوم سے یہ وعدہ ہے کہ جی عالمی منڈی, اور یہ فیکٹ ہے. مثلاً آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ ایک بہت بڑے خلیجی ملک کے سربراہ, اور میں ان کا نام اس وقت نہیں لوں گا, وہ ہمارے وزیر اعظم سے ایک ملاقات میں انہوں نے, اس وزیر اعظم سے نہیں, ایک وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ جناب آپ جا کے, تو وہ ابو دھابی میں موجود تھے, انہوں نے کہا کہ ہم پیٹرول پیدا کرتے ہیں, آپ جا کے پیٹرول خریدیں, اور مجھے علم ہوا ہے کہ آپ کے ہاں تو اس سے بھی سستا ہے. یعنی جتنا ابو دھابی میں 1 لیٹر چارج ہو رہا تھا. مائی گاڈ, اچھا. ٹھیک. اب یہ کہ جی ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ صاحب یہ غریبوں کی زندگی تو اس طرح خراب نہیں کرتا, یہ تو امیروں کے چونچلے ہیں. آپ دیکھیں اسلام آباد کے گھر, ایک ایک گھر میں گزلر جو یوں پیٹرول کھاتی ہیں, وہاں 3-3 4-4 وہ بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہیں, اور یہ اور وہ ہے. غریب آدمی بیچارہ تو وہ ایک موٹر سائیکل. یہ ہمیں عالمی لوگوں نے آپ کی بات مانی, لیکن اس کے بعد کیا تواتر سے کل تک ہمیں حکومت کی جانب سے یہ پیغام نہیں ملتا رہا کہ صاحب ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ اگر عالمی منڈی میں قیمت سستی کل ہوگی شہباز شریف نے بھی کہا ہے, تو آپ کو منتقل کیا وہ جائے گا. یہیں سے کہانی شروع کی انہوں نے. یہ وعدہ تھا نا, کل وہ وعدہ آپ نے توڑ دیا. آپ نے کہا کہ ہاں عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہوئی ہیں, لیکن ہم اس کو آپ کو رعایت نہیں دیں گے. کیوں تو انہوں نے خاص کمپنسیٹ کیا نا سر. ہم آپ کو رعایت نہیں دیں گے, ہم ایسا کریں گے کہ ہم وہ بڑھا رہے ہیں لیوی, اور لیوی ہم بڑھا کے جتنے پیسے ہوں گے اس سے ہم اس کو خرچ کریں گے. کہاں سے کہاں تک کی سڑک؟ کراچی سے چمن, جو قلات سے اور خزدار سے ہوتی ہوئی جائے گی. چمن بارڈر تک سر, افغان بارڈر تک. جی افغان بارڈر, جو آپ ہر تیسرے دن میں سے بند بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک, بڑی اچھی بات ہے, سڑکیں بننی چاہیے, کوئی شخص اس کو روکنے کا خواہاں نہیں ہے. لیکن آپ نے سڑک کا منصوبہ 22-23 میں بنا رکھا تھا نا, اور رقم بھی ان دنوں سے مختص ہوئی ہوئی ہے, 300 ارب روپے. نہیں, تب اس کا اسٹیمیٹ وزیر اعظم نے کل بتایا تھا کہ 250 تھا. چلیں اب 300 ہو گیا. اب 300. تو جی یہ ادھر ہم لگائیں گے. ٹھیک ہو گئی, ہم نے عوام کو ٹرانسفر نہیں کرنا.